الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا پارہ نمبر 4 کا خلاصہ ہے، پیش خدمت ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے، سورۃ آل عمران چل رہی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس رکوع میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ جسمانی عبادات صحیح معنوں میں اس وقت مکمل ہوگی جبکہ ساتھ ساتھ مالی عبادات بھی ہو، اور بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں ہر ایسی چیز ہرگز نہ دی جائے جو تمہیں خود پسند نہ ہو۔ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ پھر اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اور ملت ابراہیمی کے الفاظ سے دین ابراہیمی یعنی اسلام کی اتباع کا حکم دیا۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض اور بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے خانہ کعبہ کی عظمت و فضیلت، مقام ابراہیم کی اہمیت اور صاحب استطاعت پر حج کے فرض ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور بتایا کہ حدود حرم میں جنگ و قتل اور خون ریزی نہ کی جائے۔ پہلے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ایمان والوں کو اللہ کے راستے اسلام سے کیوں پھیرنا چاہتے ہو؟ کیوں تم ہر وقت کجی اور ٹیڑھ کی تلاش میں رہتے ہو؟ حق کو جانتے ہوئے گریز کی راہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ تمہاری تمام منفی سرگرمیاں اللہ کے علم میں ہیں، سو ایسی خصلت سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے۔ جب حق ظاہر ہو جائے تو اس کو قبول کرنے میں نجات اور سلامتی ہے۔ اور پھر اہل ایمان سے کہا گیا کہ اگر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ اگر تم کفر و گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رکوع نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو چند اہم احکام دیے گئے۔ اہل ایمان کو تقوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ ایسا تقوی اختیار کریں جیسا کہ حق ہے، اور حکم دیا کہ ان کی موت اسلام یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی گئی۔ تفرقہ بازی سے بچنے کا حکم دیا کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو باہمی افتراق و اختلاف میں پڑ گئے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان و اسلام کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ یہی وہ نعمت ہے جس نے دشمنوں کو بھائی اور دوست بنا دیا۔ اب جو تفرقہ سازی کرے گا وہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی سزا پائے گا۔ خیر کی طرف دعوت یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا، اور اس میں امت کی فلاح و کامیابی بیان فرمائی۔ رکوع نمبر 12 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس رکوع میں یہ بتایا کہ اب دنیا کے اندر بہترین امت مسلمان ہیں، اور یہ خیر و شرافت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ ان پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور انہیں چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی بلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اس معاملے میں وہ کسی بھی طاقت سے مرعوب اور خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرف سے تکلیف و ایذائیں دی جاتی رہیں گی۔ اہل کتاب سے درد مندی کا اظہار کیا گیا، اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو کتنا اچھا ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی برائیاں اور حق و انصاف کے اظہار کے طور پر ان کے اندر موجود چند خیر کی باتیں بھی بتائی گئی۔ تمام اہل کتاب یکساں نہیں، اگرچہ ان میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے اکثر افراد نافرمان ہیں۔ مسلمانوں کو منع کیا کہ اہل کتاب اور کفار کو اپنا دوست اور رازدار نہ بنائیں۔ اس ممانعت کے یہاں چند اسباب بھی بیان فرمائے۔ اسباب یہ ہیں، وہ تمہیں خرابی اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیں گے،
وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ ان کے چہروں اور باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہے، اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے جو بغض و کینہ پوشیدہ ہے وہ اعلانیہ سے بہت زیادہ ہے۔ تم ان سے محبت کیوں کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے؟ وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے جبکہ تم تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارے سامنے بطور نفاق ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن علیحدہ ہو کر تم پر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نقصان سے انہیں خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ترقی و کامیابی سے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ صبر، ثابت قدمی اور تقوی سے اہل کتاب، کفار اور تمام مخالفین کی شر اور چالوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں تک زبانی جہاد کا بیان تھا، اب آگے تلوار سے جہاد کا ذکر ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ اگر تم صبر و تقوی پر ثابت قدم رہو گے تو کفار تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اس کی دلیل کے طور پر آگے 3 قصوں کا بیان ہے کہ دیکھ لو جہاں تم نے صبر و تقوی پورا کیا، جیسے جنگ بدر، وہاں تمہاری تعداد میں کمی اور کمزوری کے باوجود کفار تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جہاں اس میں ذرا کمی آ گئی وہاں کفار غالب آ گئے، جیسے غزوہ احد۔ پھر غزوہ حمراء الاسد میں تم نے صبر، ثابت قدمی اور تقوی سے کام لیا تو پھر تم ہی غالب ہو گئے۔ چنانچہ صبر، تقوی اور ثابت قدمی کا حکم کے بعد اس رکوع میں غزوہ احد کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے لیے پہلے تمہید کے طور پر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کے صبر، ثابت قدمی اور تقوی کا سبب غیب سے ان کی تائید ہوئی۔ اللہ جل جلالہ نے 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کو نازل فرمائے، اور اس طرح مومنوں کو فتح کی بشارت اور قلبی سکون عطا کیا گیا۔ اس میں یہ سبق دیا گیا کہ دین میں راہ حق میں جو ثابت قدمی کا ثبوت دیں گے اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط صبر، تقوی اور ثابت قدمی ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا۔ اس رکوع میں ان چیزوں سے باخبر کیا گیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہیں۔ ان میں سب سے بری چیز دنیا اور مال کی محبت ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا دل ہمدردی کے جذبے سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز سودی لین دین ہے، اس لیے سود کو حرام کر دیا گیا اور سودی کاروبار کو کفر کا ایک حصہ قرار دیا۔ سود سے بچ کر انفاق اور جہاد کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ وہ صبر و تقوی سے کام لیں، سود سے بچیں، دل کھول کر خرچ کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کریں، انفاق اور جہاد کے ذریعے فوری اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ اہل ایمان تو تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ فحش کام یا گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ و مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، سو انہیں مغفرت اور جنت عطا کی جائے گی۔ غزوہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی کا مضمون ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آیا ہے، انجام کاری کفار ہی ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ سو اگرچہ تم اس وقت مغلوب ہو گئے، لیکن اگر ایمان و تقوی پر ثابت قدم رہے تو اخیر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ مسلمانوں کو غم زدہ اور شکستہ ہونے کی بجائے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کا حکم دیا کہ اسی وجہ سے ہی مسلمانوں کو بلندی اور غلبہ نصیب ہو سکتا ہے۔ پھر غزوہ احد میں پیش آنے والی آزمائش کی 5 حکمتیں بیان فرمائیں۔ اگر تمہیں احد میں صدمہ پہنچا تو پہلے کفار بھی بدر میں ایسا زخم اٹھا چکے، 100 دن بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس آزمائش کے ذریعے اللہ منافقوں اور خالص سچے مومنوں کو چھانٹنا چاہتے ہیں۔
تم میں سے بعض کو شہید بھی ہونا تھا، کیونکہ بہت سے صحابہ کو شہادت کی تمنا تھی، تاکہ ایمان والے گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو جائیں، تاکہ کافروں کو مٹا دیا جائے۔ وہ ایسے کہ ابھی غالب آ جانے سے کفار کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلے میں آئیں گے تو ہلاک ہوں گے، یا مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رکوع نمبر 15 ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس رکوع میں جنگ احد کے موقع پر جہاد کرنے والوں سے جو ایک غلطی ہو گئی تھی اس پر تنبیہ کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ایک سبب یہ ہوا کہ جنگ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس خبر کو سن کر کچھ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان سے واپس جانے لگے۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دین حق کے لیے جنگ کر رہے تھے یا کسی انسان کے لیے؟ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت تو مسلم، مگر آخر وہ انسان ہی تو ہیں، کسی نہ کسی وقت ان کی وفات ہوگی، تو کیا تم جاہلیت اور کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا، بلکہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ دین اسلام پر عمل کرنا کسی شخصیت پر موقوف نہیں، بلکہ قرآن و سنت پر عمل اور ثابت قدمی اصل ہے۔ گزشتہ امتوں کے مخلص مومنوں کا حال بتایا کہ دیکھو وہ کیسے میدان جنگ میں ثابت قدم اور مستقل رہے، تمہیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ تم انبیاء اور اولیاء کی طرح عزیمت کا مظاہرہ کرنے والے ثابت قدم اور صابر بنو۔ یہ بھی بتایا کہ دین پر ثابت قدم رہنے والے اللہ سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، ہمارے گناہ معاف فرما، حدود سے تجاوز کرنے پر بھی ہمیں معاف فرما، ثابت قدمی اور صبر عطا فرما، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ ان کی ثابت قدمی اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کامیابی عطا کی اور آخرت میں ان کے لیے رضا و جنت ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین۔ اس رکوع میں پہلے مسلمانوں کو کفار کے مکر و فریب سے بچے رہنے کی ہدایت کی گئی کہ وہ کفار کا کہنا مان کر نقصان اٹھانے کی بجائے اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ پھر تسلی اور وعدہ کیا گیا کہ جب تم اللہ ہی کو وکیل و کارساز سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں پر تمہارا رعب ڈال دے گا، جیسا کہ غزوہ حمراء الاسد میں ہوا، جس کا ذکر عن قریب آگے آئے گا۔ چنانچہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غفلت برتنے کے باعث فتح شکست سے بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، تاکید فرمائی تھی کہ حکم ثانی کے بغیر اپنی جگہ نہ چھوڑیں، مگر فتح ہوتی ہوئی دیکھ کر وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے اتر آئے تو فتح شکست سے بدل گئی اور مسلمانوں کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایمان کی کسوٹی تھی، غم پر غم پڑ رہے تھے۔ پھر عین اس وقت جب مجاہدین زخموں سے چور تھے، ان پر غنودگی طاری ہوئی، جس کا اثر سے دشمنوں کا خوف و ہراس دلوں سے نکل گیا۔ غزوہ احد میں شکست کے چند اسباب بیان فرمائے۔ بعض لوگوں کی کمزوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں باہمی اختلاف، مال غنیمت کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی، کچھ لوگوں کی دنیا کی طلبی۔ یہ بھی بتایا کہ تمہاری یہ عارضی شکست سزا کے طور پر نہ تھی، بلکہ اس میں یہ مصلحت تھی کہ اللہ تمہارے ایمان کی آزمائش فرمائے۔ چنانچہ منافقین کا نفاق کھل گیا اور مخلصین کی قدر بڑھ گئی۔ اہل ایمان کے بیان غم کے بعد پھر اس کا ازالے کو بھی بیان فرمایا۔ جسمانی اور ظاہری ازالہ یہ کہ اونگ سے جسمانی راحت حاصل ہوئی، اور روحانی ازالہ بھی فرمایا، معافی کی بشارت سے روحانی راحت حاصل ہوئی۔ اس ضمن میں منافقین کی بدحالی اور اس کی وجہ سے ان کی راحتوں سے محروم ہونا بیان کیا گیا۔ چنانچہ دوسری طرف منافقین کی جماعت کو صرف اپنی جان ہی کی فکر تھی، وہ اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے طرح طرح کے برے گمان کر رہے تھے۔
اقتدار کی ہوس اور بھوک میں سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکا رہے تھے۔ اگر پیغمبر کی بجائے ہمارا کچھ اختیار چلتا تو فلاں فلاں نہ مارے جاتے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ اس مقام کی طرف نکل پڑتے جہاں ان کی موت مقدر تھی۔ لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ منافقین کے ایمان کا امتحان لے۔ چنانچہ اس مصیبت کے وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مومنین کا ایمان اور زیادہ ثابت ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، رکوع نمبر 17 ہے۔ پیچھے منافقین کا یہ قول بیان کیا گیا تھا کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا اور ہماری رائے مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے اور یہ مصیبت نہ آتی۔ ایسی باتوں کو سننے سے یہ احتمال تھا کہ مخلص مسلمانوں کے دل میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کو ایسے اقوال اور احوال سے بچنے اور زندگی و موت کو صرف تقدیر کے تابع ہونے کی ہدایت دی گئی۔ فرمایا کہ منافقین کی ایسی باتیں صرف ان کی دلی حسرتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم دل ہونے کی تعریف سے سخت دلی کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ جن سے غلطی ہوئی انہیں درگزر فرمائیں اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت مانگیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے سلسلہ میں جو بعض لوگوں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مدینہ سے باہر جنگ کی تھی، اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ سابقہ غلطی پر معافی کے بعد ان لوگوں سے مشورہ تو لیتے رہیں، لیکن جو رائے آپ کے نزدیک درست ہو اس پر توکل علی اللہ عمل کر ڈالیے۔ یعنی ترتیب بتا دی کہ پہلے مشورہ ہو، پھر فیصلہ ہو، اور پھر فیصلے پر توکل ہو، تبھی محبت الہیہ حاصل ہوگی۔ پھر اللہ اور اس کے دین کی مدد کرنے کی صورت میں غلبہ کی بشارت دی گئی، اور اگر اللہ ہی رسوا کر دے تو پھر اس کے سوا بھلا کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ پھر منافقین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت کے سلسلے میں خیانت کے الزام کی تردید کرتے ہوئے منافقین اور سب کو رسول کی اصلی حیثیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مومنین کے لیے باعث احسان قرار دیا اور بتایا گیا کہ رسول عام انسان نہیں ہوتا، اس کی بعثت کتاب اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے، تزکیہ قلوب اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے اور انسانوں کو گمراہی سے نجات دینے کے لیے ہوئی۔ چونکہ مومنین کو احد کی شکست کی سخت تکلیف تھی، مسلمان ہونے کے باوجود یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب اور افسوس تھا، اور منافقین بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے، اور وہ شہداء کی موت کو بد نصیبی اور محرومی قرار دیتے تھے۔ اس لیے دوسرے عنوان سے اس عارضی مصیبت اور تکلیف کی علت اور حکمت واضح فرمائی۔ شکست کی ایک وجہ داخلی کمزوریاں بھی تھیں، اور اس ضمن میں منافقین کا غلط عقیدہ کہ گھروں میں بیٹھے رہنا ہلاکت سے نجات کا سبب ہے، تو اس کی بھی تردید کر دی گئی۔ منافقین شہداء کی موت کو ناکامی اور محرومی کا سبب سمجھتے تھے۔ ان کے جواب میں شہداء اکرام کی اعلیٰ درجہ کی کامیابی اور حیات حقیقی اور دائمی نعمتوں کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور ان کو رزق ملتا ہے۔ یعنی شہادت کی صورت میں مسلمانوں کو ابدی زندگی اور جنت کے رزق کی بشارت سنائی گئی۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد الاخیر۔ غزوہ احد کے فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد پیش آیا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شکست کے بعد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے والے محسنین اور متقیوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ کفار منافقین کی شرارتوں کا ذکر اور اس کے مقابلے میں ان مخلص متقی حضرات کی ہمت و استقلال کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان کے لیے صرف اللہ ہی کافی اور وکیل ہے۔ اس ضمن میں شیطان اور اس کے ہم مذہب دوستوں سے نہ ڈرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والوں کی سرگرمیوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کی شرارتوں سے بے خوف رہنے کی ہدایت کی گئی۔ وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ کفار کے باطل خیال کو جواب دیا
کہ اگر ان پر فوری عذاب نہیں آ رہا اور مہلت دی جا رہی ہے تو ان کی اچھائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مہلت صرف اس لیے ہے تاکہ یہ اپنے جرم کفر میں مزید ترقی کر لیں اور پھر انہیں ایک ساتھ ہی سزا دی جائے گی۔ اس طرح مسلمانوں کے اس شبہ کو بھی دور فرمایا کہ اہل ایمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر تکلیف و مصائب کیوں آتے ہیں؟ جواب دیا کہ اہل ایمان پر آزمائش اس لیے ہے تاکہ مومن اور منافق میں امتیاز ہوگا۔ پھر بخل اور کنجوسی کی مذمت کی گئی کہ قیامت کے روز وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیا گیا وہ آگ کا توق ہوگا۔ راہ خدا میں جو خرچ کرنے پر قرآن نے جا بجا زور دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر مسلمان پر جہاد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر اس قوت پر جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے۔ اس لیے جہاد کے واسطے جس طرح اللہ تعالیٰ جان طلب کرتا ہے اسی طرح مال کو بھی طلب کرتا ہے تاکہ جن کے پاس مال ہو وہ اس ذریعے سے اللہ کے دین کو بلند کرے۔ رکوع نمبر 19 ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اہل کتاب اور منافقوں کی ان شرارتوں گستاخیوں کا ذکر ہے جو وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ بعد اہل کتاب کی اس گستاخی کا ذکر اور جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس طرح بعد اہل کتاب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی کو اس وقت تک رسول نہ مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کر دے جسے غیب سے آ کر آگ کھا جائے۔ جواب دیا اگر ایسی ہی بات ہے تو بہت سے انبیاء معجزات لے کر پہلے بھی آ چکے ہیں، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ایک عام عنوان سے سب کو وعید سنائی کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر روز قیامت ہی تم کو اچھائی یا برائی کا بدلہ ملے گا۔ کافروں پر عذاب نہ آنے سے وہ خوش نہ ہوں اور مسلمان مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سامان ہے، سو دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو بتا دیا کہ مال اور جان دونوں میں آزمائش ہوگی۔ مسلمانوں کو اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی۔ اہل کتاب، مشرکین اور مخالفین کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں صبر، ثابت قدمی، تقوی کا عزیمت مندانہ رویہ اختیار کرنا ہو۔ پھر بتایا کہ اہل کتاب نے اللہ سے کیے ہوئے اس میثاق و عہد کو بھی پس پش ڈال دیا جس میں تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو عام کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔ لیکن یہ دنیا پرستی ہی تھی جس نے اہل کتاب کو تورات میں تحریف کرنے اور حق کو چھپانے پر آمادہ کیا۔ آخر میں ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب بیان فرمایا جو اپنی بدعملیوں پر خوش ہوتے ہیں، اپنے ان کاموں کی بھی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کبھی کیے بھی نہیں۔ بتا دیا کہ ناکردہ کاموں پر اپنی تعریف چاہنا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل۔ یہ رکوع گویا پوری سورت کا جوہر ہے۔ پہلے بتایا کہ عقل مند وہ ہے جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، جذبہ توحید سے معمور ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار اس کائنات کی کوئی چیز آپ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ پھر عقل والوں کی ان دعاؤں کی تلقین کی گئی جو ہمیشہ سے مانگنی چاہیے۔ دوزخ کے اللہ سے دعائیں ہیں کہ اے اللہ دوزخ کے عذاب و رسوائی سے بچا۔ منادی رسول کی پکار پر ایمانی لبیک کے ذریعے ایمان اور دعا اور اس کا اظہار۔ کبیرہ گناہ معاف فرما، صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، نیک ابرار لوگوں میں شامل کر کے پھر موت و خاتمہ بالخیر فرما۔ پیغمبروں کی معرفت جو وعدہ آپ نے کیا وہ پورا فرما، قیامت کے دن رسوائی سے بچا۔ پھر ہجرت کرنے والوں، گھر سے نکل جانے والوں، انفاق، جہاد اور اذیتوں پر صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں، قتل ہونے والوں اور کفار کو قتل کرنے والوں کو
مغفرت اور جنت کی بشارت دے کر مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ کافروں کی سرگرمیاں اور ان کے مختلف شہروں میں دندناتے ہوئے پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ چند دنوں کے مزے ہیں اور پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ آخری آیت میں مسلمانوں کو 4 باتوں کا حکم دے کر کامیابی کا نسخہ بتا دیا۔ خود بھی صبر و ثابت قدمی اختیار کریں، ایک دوسرے کو بھی صبر و ثابت قدمی کی تلقین کریں، مقابلے کے لیے تیاری اور کمر بستگی رکھیں، باہم متحد رہیں، تقوی یعنی حدود کی پاسداری اور خوف خدا رکھیں۔ اس صورت کا اصل مضمون کفار کے مقابلہ میں ہاتھ اور زبان سے جہاد کا بیان تھا۔ چنانچہ کفار کے بہت سے زبانی و عملی معاملات ایسے بیان ہوئے جن سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس مناسبت سے مسلمانوں کو 4 ضروری باتوں کے حکم دیے جنہیں اختیار کر کے کفار پر غلبہ و کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیت سورۃ بقرہ کی آخری دعا فانصرنا علی القوم الکافرین کا جواب ہے، اور 4 تدبیریں ہی مدد، غلبہ اور کامیابی کی ضامن ہیں۔ یہاں سورۃ آل عمران کا خاتمہ ہوتا ہے اور سورۃ النساء کا ابتدا ہوتا ہے۔ نساء بمانی عورتیں، چونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بھی بکثرت احکام ہیں، اس مناسبت سے بطور علامت کے یہ نام ہے۔ یہ سورت 176 آیتوں پر مشتمل ہے اور 20 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ مدنی سورت ہے، سورت ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 2 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے۔ اس سورت کے مضامین یہ ہیں۔ اس سورت میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے کہ 4 سے زیادہ نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایات کی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا، تعزیری قوانین کی بنیاد ڈالی گئی، محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح ناجائز ہے کی تفصیل بیان ہوئی، ساتھ ہی منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے سے واضح کیے گئے، نیز یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر تنقید کرتے ہوئے ایک طرف تو مسلمانوں کو ایسے مفاسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تعلیم دی ہے اور دوسری طرف ان گروہوں کو دین حق کی طرف بلایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 سورت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، چونکہ آگے صورت میں انسانوں کی باہمی حقوق خصوصاً خاندانی نظام کی بہتری و استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے تھے، اس لیے تمہید میں ایک طرف اللہ سے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی ہے اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ تمام انسان ایک اصل آدم سے ہیں، ان کی اہلیہ حوا بھی انہی سے پیدا ہوئیں، سو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں، نکاح سے ہی رشتے اور خاندان بنتے ہیں اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، اس لیے رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ گزشتہ صورت میں جنگ بدر و احد کا تذکرہ تھا۔ جنگ کے بعد یتیموں، بیواؤں، لونڈی، غلاموں کے سوالات سامنے آیا کرتے ہیں، لہٰذا سورۃ نساء میں بیواؤں اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت کی نصیحت کی۔ یہاں پہلے یتیموں کے مالی حقوق بیان کیے اور سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دیں۔ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دو، بد نیتی نہ کرو، ان کو ان کے باپ کی طرف سے جو میراث میں اچھی قسم کا مال ملا تھا، مگر تم وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کی چیزیں اس کے بدلے میں دے دو۔ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑ مڈ کر کے اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو۔ یتیم لڑکیوں کے حقوق کے ضمن میں 4 نکاح تک کرنے کی اجازت دی گئی۔
پھر تعدد ازواج کی اجازت کو 4 میں محدود کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کی صورت میں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا لازمی ہے، اور اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو پھر اسے ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی مہر کو فرض قرار دیتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اس کی ادائیگی پر حکم دیا۔ ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر احتیاط سے کام لینا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا مال اس وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں مال کو ٹھیک اور صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو۔ جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً ان یتیم بچوں کو آزمانا چاہیے کہ آیا وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے مال کا صحیح استعمال کا سلیقہ آ گیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ صرف بالغ ہو جانا ہی کافی نہیں، بلوغت کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہوئے ہوں تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ جب ان میں سمجھ آ جائے تب ان کے حوالے کیا جائے۔ اور فرمایا کہ یتیم کا مال ناحق کھانا جہنم کی آگ سے پیٹ بھرنا ہے۔ پھر یہ واضح کیا کہ میراث صرف مردوں ہی کا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، اور یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں ہدایت دی گئی کہ تقسیم میراث کے موقع پر اگر دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبہ کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتی جائے۔ میراث میں شریعت کے روح سے ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن وسعت قلب سے کام لے کر انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے اور ان کی دل شکنی نہ کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 2 ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس رکوع میں وراثت کے تفصیلی اصول بیان کیے گئے کہ مرنے والے کو کہ کون سے رشتہ دار ترکہ پانے کے مستحق ہیں اور کن کا کس قدر حصہ ہے۔ نیز یہ کہ اگر مرنے والے نے مرتے وقت کوئی وصیت کی ہے اور کچھ قرض بھی چھوڑا ہے تو تجہیز و تکفین پر خرچ کے بعد پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پر از روئے شرع عمل ہوگا اور اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت دی ہے کہ مرنے والا جو وصیت کرے وہ ضرور رسان نہ ہو، مرنے والا جو وصیت کرے وہ ضرر رساں نہ ہو، مطلب کہ تکلیف دہ نہ ہو، یعنی رشتہ داروں کے شرعی حیثیت سے جو مقرر حقوق ہیں وہ تلف نہ ہو۔ اس طرح قرض بھی ضرر رسانی نہ ہو، یعنی محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے جو مرتے وقت خواہ مخواہ ایسے قرضوں کا اپنے اوپر اقرار نہیں کرنا چاہیے جو فی الواقع نہ لیے ہوں۔ اس سلسلے میں ایسی چال نہ چلنی چاہیے کہ حقدار وراثت سے محروم ہو جائیں۔ رکوع نمبر 3 ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم۔ پہلے رکوع سے یہ بات واضح ہوئی کہ مرد و زن کے درمیان جائز جنسی تعلق کی ایک اور صرف ایک شکل ہے اور وہ ہے نکاح۔ اب اس رکوع میں بدکاری کی مذمت کرتے ہوئے 2 خاص قسم کے بدکاریوں سے متعلق احکام بتائے۔ عورت اپنی شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے زنا میں ملوث ہو، جس کی شہادت 4 آدمی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید کر دو تاکہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ بعد میں وہ راستہ بیان کر دیا کہ شادی شدہ کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں۔ ہم جنس پرستی یا غیر فطری عمل کی سزا یہ ہے کہ ایسے دونوں افراد کو حکام جسمانی سزا مار پیٹ دیں، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ پھر توبہ کا ذکر آ گیا، اس لیے اصولی طور پر یہ بتا دیا کہ توبہ ایسے ہی لوگوں کی قبول ہوگی جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزریں اور پھر جلد ہی توبہ کریں، نہ یہ کہ گناہ کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ توبہ کر لیں گے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ ٹھیک مرتے وقت توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قابل قبول نہیں۔ پھر یہ حکم دیا کسی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھے، مطلب یہ کہ وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے نکاح کرے، محض اس خیال سے کہ اگر وہ کہیں چلے جائے گی یا کسی اور سے نکاح کر لے گی تو اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ رہے گا۔
سو بیوہ کو روکے رکھنا جائز نہیں۔ اس طرح یہ جائز نہیں کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کا مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کی جائے، ہاں سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں۔ شوہروں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو۔ اگر کسی کو اس کی بیوی پسند نہ ہو تو دل برداشتہ ہو کر فوراً اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جانا درست نہیں۔ حتی الامکان صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ خیر و بلائی رکھ دی ہو۔ اس کے بعد ہدایت دی گئی کہ اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو پھر چاہے اس پہلی کو تم نے کتنا ہی مال کیوں نہ دیا ہو، اس سے کچھ واپس نہ لینا چاہیے۔ رکوع نمبر 4 ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو تفصیل سے ان عورتوں کا بیان ہے جس سے نکاح کرنا دائمی طور پر حرام ہے، مثلاً سگی یا سوتیلی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس وغیرہ۔ نیز بعض دیگر ایسے محرمات کا بیان ہے جو دائمی طور پر تو حرام نہیں ہیں مگر کسی خاص معنی کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے، مثلاً 2 سگی بہنوں سے نکاح اس صورت میں کہ ایک بہن زوجہ کی حیثیت سے موجود ہو اور اس کی سگی بہن سے اس کا شوہر نکاح کرے تو یہ حرام ہے۔ چوتھے پارے کا اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، اور جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے بھی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا والسلام۔